اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مدنی پل سنیے۔ کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجئے، مگر ٹھہریے، امیر اہل سنت کا مدنی پل سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے کہ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ اپنے لیے نیت کرتا ہوں، ممکن ہوا تو خود یا کسی سے سلسلے کے آخر میں ایصال ثواب کرواؤں گا یا کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ ہمارے سلسلے میں یوں آپ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کبھی مدنی بہار لے کر آتے، کبھی ہم نے فیضان سنت پر بھی سلسلہ کیا۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اس کا کچھ انداز تبدیل ہوگا، اور ہم شروع میں آپ کو اپنے سلسلے کے شروع میں سب سے پہلے آپ کو ایک مدنی بہار دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام سید نصیر احمد اتاری، راولہ کوٹ کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ جب سے دعوت اسلامی سے میرا واسطہ نہیں تھا تو میں
انتہائی جھگڑالو، غصیلا اور ادھر ادھر کی مطلب اس میں برائیوں میں مبتلا تھا۔ میرے جھگڑوں کی ابتدا یوں ہوئی کہ میں تیسری کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو ایک دن میرے کلاس فیلو نے مجھے مارا، تو میں نے گھر آ کر شکایت کی کہ مجھے میرے کلاس فیلو نے آج مارا ہے، بہت مارا ہے۔ میرے بھائی تھے، وہ کہنے لگے کہ تم یہ شکایت کیوں کرتے ہو کہ کسی نے تمہیں مارا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم نے کسی کو مارا، یہ بھی کہا کرو۔ بس دوسرے دن سے ترکیب شروع کر دی مار داڑ کی۔ دوسرے دن میں نے اس کو مارا، اس کے ناک میں اتنی ضرب آئی کہ خون اس کا بہ رہا تھا، تقریباً 2 گھنٹے اس کا خون بہتا رہا۔ استاد صاحب نے بھی مجھے مارا، پھر گھر بھی شکایت آئی کہ نصیر نے میرے بچے کو مارا ہے۔ اس کے بعد میں آئے دن کبھی کسی کو مارتا، کبھی کسی کو۔ ایک دن میرا کلاس فیلو مجھ سے اسٹک لاٹھی چھین رہا تھا، تو میں نے اس لاٹھی سے اس کی اتنی پٹائی کر دی کہ اسے گرا دیا۔ اس کی ٹانگوں پر اتنے زخم آ گئے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہا۔ استاد صاحب کے پاس جب شکایت پہنچی تو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ نصیر اس کو کیوں مارا؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے اسٹک مانگی تھی تو یہ مجھ سے اسٹک چھین رہا تھا تو میں نے اسے مارا ہے۔ اس کے بعد مجھے بس کوئی ایسا وہ ترکیب بنی کہ میں لگاتار لڑائیوں جھگڑوں میں شروع ہو گیا۔ لڑائیوں جھگڑوں کا سلسلہ جاری تھا، مطلب 7 کلاس تک میں لڑائیاں جھگڑے کرتے کرتے کبھی فیل کبھی پاس اس طرح کرتے کرتے پہنچا۔ 7 کلاس میں جب میں پہنچا تو اتنی شدید لڑائی ہو گئی تھی میری ایک کلاس فیلو سے کہ اس کا پاؤں توڑ دیا تھا میں نے۔ تو اس کے پاؤں توڑنے کی وجہ سے میں اتنا مطلب وہ اسکول میں جانے کے قابل پھر نہیں رہا تھا۔ اسکول میں استاد صاحب سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، چونکہ ہر ایک کی شکایت یہی ہوتی تھی کہ نصیر لڑائیاں کرتا ہے، نصیر جھگڑے کرتا ہے۔ استاد بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ پھر میں اسکول چھوڑ کر کچھ عرصہ گھر پڑا رہا۔ گھر میں بھی لڑائیاں جھگڑے، کبھی کسی سے لڑائی کبھی کسی سے، کسی کو برداشت نہیں کر رہا تھا میں۔ تو یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ باب المدینہ جاؤ کراچی، وہاں نوکری ہے۔ تو میں نوکری کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ کراچی ایک فرم میں کام کر رہے تھے، نائٹ شفٹ تھی۔ تو شفٹ سے فارغ ہو کر ہم اپنے کمرے میں پہنچے، ایک جگہ رہائش رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جب ہم پہنچے تو ابھی آرام کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگانے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو میں چونکہ میرا ذہن بنا ہوا تھا ایسا کہ مطلب جھگڑا کرنا میری فطرت میں شامل ہو چکا تھا، میرے ساتھ 3-4 جو تھے موجود، ان کو میں نے گائیڈ کیا کہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم سوئے نہیں ہیں تو یہ ابھی بیدار کرنے کے لیے جگانے کے لیے آگے ہیں، تو ہم سوئیں گے کب؟ تو انہوں نے میری اس بات پر حامی بھری اور تیار ہو گئے ہم ان اسلامی بھائی کو مارنے کے لیے جو صدائے مدینہ لگانے کے لیے آئے تھے۔ ان کو مارنے کے لیے ہم نے اتنے ڈنڈے لیے اور گلی میں چلے گئے۔ جب گلی میں گئے تو وہ صدائے مدینہ لگاتے ہوئے تشریف لے آئے۔ تو میں ایک دم باہر نکلا، باہر نکل کر کہا کہ مولوی صاحب رکیے۔ مولوی صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے سلام پیش کیا۔ پھر میں نے کہا بھائی ہم ابھی سوئے نہیں ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے شفیق لہجے میں، بڑے پیار بھرے انداز میں انہوں نے فرمایا کہ میٹھے اسلامی بھائی، ہم نماز فجر کے لیے صدائے مدینہ لگا رہے ہیں، چونکہ اذان ہو چکی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی اذان ہو چکی ہے، تو ان اسلامی بھائیوں کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، نماز فجر جن کی رہ جاتی ہے، نماز جماعت رہ جاتی ہے، ہم ان اسلامی بھائیوں کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ان اسلامی بھائیوں کو بیدار کرنے، ہم تو ابھی سوئے نہیں ہیں، آپ ان کو بیدار کر رہے ہیں، ہمیں ظاہر ہم کیا کریں، ہمیں کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ تو وہ جب میں نے کہا نا کہ ہمیں کیوں تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ اسلام بھائی اتنے پر خلوص لہجے میں مجھ سے کرنے لگے کہ آپ کو اگر میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ میں اسلام بھائیوں کو بیدار کرا کے صدائے مدینہ کے ذریعے، ہمارا یہ طے شدہ ایک مدنی پھول ہے کہ ہم صدائے مدینہ کے ذریعے اسلام بھائیوں کو بیدار کرتے اور مسجد میں لے جاتے ہیں۔ المختصر وہ اسلامی بھائی ان کی اتنی انفرادی کوشش مضبوط تھی کہ ہم 5 ان کو مارنے کے لیے گئے تھے، اور ہم 5 میں سے 3 اسلامی بھائیوں کو لے کر وہ مسجد میں چلے گئے۔ اتنی انہوں نے انفرادی کوشش کی، اتنی مطلب وہ باتیں کہ ہمارے ساتھ کہ مسلمان کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے،
یہ جب ہم شرمندہ ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، نماز فجر مسجد میں ادا کریں تو اس کے یہ فضائل ہیں، بہت فضائل بتائے ہمیں. تو پھر ہم 3 اسلام بھائی وہاں ان کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے. مسجد میں وہاں فیضان سنت کا درس ہوا تو یقین کریں کہ بس فیضان سنت کا درس سنتے ہی میرا دل بس وہ ایسا عجیب سی اس طرح ہو گیا کہ ہمیں اصل مقام یہ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اسلام بھائیوں کے پاس قرب میں رہنا چاہیے، یہاں رہ کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو اس کے بعد میں کچھ دن نماز پڑھتا رہا، پھر کراچی سے جھگڑے کی بنا پر میں بھاگ کر پھر کشمیر آ گیا. مجھے سب سے پیاری بات وہ لگی کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میرا دل اس بات پر چوٹ کھا گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو اپنے قریب لانے کے لیے کتنا اچھا انداز ہے ان کے پاس، لیکن میں جو قریب ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے انہیں مار رہا ہوں، انہیں پیٹ رہا ہوں، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہوں، تکلیفیں دے رہا ہوں. تو اس چوٹ کی وجہ سے پھر جب میرے گاؤں میں مدنی قافلہ تشریف لایا تو میں اس قافلے کے قریب گیا، جا کر ان سے مطلب اپنا تعارف کرایا. پھر انہوں نے مجھے نیکی کی دعوت پیش کی، مجھے مدنی قافلے کا مسافر بنایا. ان کی بھی انفرادی کوشش الحمدللہ اتنی مضبوط تھی اسلام بھائیوں کی کہ انہوں نے مجھے مدنی قافلے کا مسافر بنا کے چھوڑا. تو اس مدنی قافلے میں جب میں نے سفر کیا تو الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے کی برکت سے میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. جب مدنی قافلے کا مسافر بنا تو وہاں میں جمعرات اجتماع تھا، جمعرات اجتماع میں بیان ہوا، بیان کے بعد دعا ہوئی تو اس دعا میں میرا دل چوٹ کھا گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اب میں مدنی قافلے سے واپس نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے پھر مجھے میرا نام لکھ کر باپا کی بارگاہ میں پیش کیا. تو باپا کی بارگاہ سے مجھے تحریراً وہ مکتوب موصول ہوا. بعد میں پھر میں باپا کی بارگاہ میں خود حاضر ہوا اور پھر دوبارہ سے بیعت کی. ایک دفعہ خط کے ذریعے اور دوسری دفعہ گجرات میں حاضر ہوا تھا باپا کی بارگاہ میں وہاں. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ان اسلام بھائیوں جن کی حق تلفیاں کی ہیں، جن کی اذیت جن کو دی ہے، ان اسلام بھائیوں کے گھر گیا معافی مانگنے کے لیے. تو وہ اسلام بھائی اتنے خوش تھے کہ نصیر ہمارے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ تم ایک اچھے ماحول سے منسلک ہو گئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. ہم نے آپ کا ماحول دیکھ کر، آپ کا یہ انداز دیکھ کر ہم نے پہلے ہی آپ کو معاف. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. تو مدنی چینل کے ناظرین، تو اس طرح کی بہت ساری بہاریں ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا کہ آج ہمارا سلسلے کی انفرادیت ٹوٹ گئی ہے. جی، ہمارے سلسلے کی کئی قسطیں ہو چکی ہیں جس میں لازمی بات ہے وہ ایک ہی مبلغ ہوا کرتا تھا، آج مبلغ میں اضافہ ہوا ہے اور مبلغ کے ساتھ آج ہماری جو انفرادیت ختم ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے اسلامی بھائیوں میں تبدیلیاں آنا، کسی کی انفرادی کوشش، ڈنڈے مارنے والا صدائے مدینہ والے کو بھی ڈنڈے مارنے کے لیے آ گیا. اتنا پیارا اور اعلیٰ کام کہ وہ صدائے مدینہ لگا رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نمازیوں کو اٹھا رہا ہے، اب اس کی پٹائی کے لیے آ گئے. تو ایسے صاحب کو بھی تبدیل ہو گئے اور آج ان کی تبدیلی کی مدنی بہار آپ مدنی چینل پر دیکھنے کی آپ کی ترکیب ہوئی. اب دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک تو یہ کہ افراد میں تبدیلی، اور دوسری طرف دعوت اسلامی نے بہت سارے شعبہ جات میں کام کیا اور ان شعبہ جات کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اس کام کا معاشرے پر اثر پڑنا، دعوت اسلامی کس انداز سے نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. تو ہم آج آپ کے سامنے ایک شعبہ ہمارا مجلس تراجم لے کر آئے ہیں. مجلس تراجم ہماری کیا کر رہی ہے، کس انداز سے تراجم چل رہی ہے. آئیے ہم مجلس تراجم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ رہنمائی فرمائے کہ تراجم کس انداز سے چل رہی ہے. الحمدللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا دیا ہوا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے تحت الحمدللہ جوں دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا کے مختلف قوموں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا، تو ضرورت اس چیز کی پیش آئی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے اصلاحی بیانات جو تحریری صورت میں رسائل ہیں، کتب ہیں، جن کے ذریعے دعوت اسلامی کے بنیادی کام ہوتے تھے، مساجد میں درس ہوتے تھے، مبلغین اس رسائل میں سے بیان کرتے تھے. تو
تو مختلف قوموں کا جوں جوں دعوت اسلامی سے وابستگی ہوئی تو ضرورت اس چیز کی تھی کہ امیر اہل سنت کی ان تحریرات کو ان لوگوں کی زبانوں میں کنورٹ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے، ٹرانسلیشن کیا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی طرح دعوت اسلامی کے تحت مجلس تراجم ٹرانسلیشن کا وجود آیا، مجلس بنائی گئی، اور اس مجلس کے تحت بالخصوص چونکہ رسائل اور کتب و رسائل کا ہدف تھا کہ دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کی ترکیب کی جائے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تاحال اب تک کم و بیش 35 زبانوں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کتب و رسائل کا مختلف زبانوں میں ترجمے کا کام چل رہا ہے۔ 35 زبانوں میں آپ نے اس وقت تک ترجمہ کیا ہے، یعنی یوں بھی دیکھا جائے کہ دعوت اسلامی کا کام مختلف زبانوں میں ہوتا رہا اور وہاں کے مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمیں اس شعبے کی ضرورت پڑی۔ تو آپ 35 زبانوں کے اندر اس رسائل کو لے کر چلتے ہیں، آپ نے کن کن زبانوں کے اندر ترجمہ کیا؟ اگر اس کی کچھ ہمیں ڈیٹیل بیان کریں کہ کون کون سی زبانیں آپ نے ترجمہ کی، اس کی ترکیب بنائی ہے۔ الحمدللہ جو اب تک جن زبانوں میں ترجمے کا کام ہوا ہے اور چل رہا ہے، ان زبانوں میں عربک ہے، چائنیز ہے، پرتگیش ہے، تیمل ہے، سنہالا ہے، کورین، چیچوا، ڈینش، ڈچ، انگلش، فرینچ، جرمن، گریک، اٹالین، اسپینش، ناروین، ٹرکش، تھائی، نیپالی، ہندی، گجراتی، کناڈا، تیلگو، ملے، سواحلی، کریول، لگانڈا، ہاؤسا، پشتو، بنگلہ، پرشین یعنی فارسی، انڈونیشین، رشین، اس میں ایک زبان رومن اردو بھی ہے جو ہم نے کچھ رسائل کیے، اور سندھی۔ اس سمیت کم و بیش یہ 35 زبانوں کے نام ہوئے جس میں ٹرانسلیشن کا کام چل رہا ہے، اور مزید اور زبانوں میں بھی اللہ کی رحمت سے کوشش جاری ہے۔ پہلے ہمارے یورپ کے لوگوں کے، بالخصوص یو کے اور یورپ کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ فیضان سنت انگلش میں ترجمہ ہو۔ الحمدللہ انگلش میں بھی چل رہا تھا، اور انگلش ترکیبی بن گئی، انگلش آن لائن بھی ہو گئی، پرنٹ بھی ہو گئی فیضان سنت۔ اور جب ہم نے اس کو رومن میں بھی کیا نا اور آن لائن کیا تو لوگ، مطلب اس کو چیپٹر وائز ہم نے آن لائن رکھا، تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ آئی کہ اس فیضان سنت پوری رومن میں لائی جائے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے کچھ ممالک میں جو انگلش بھی شاید پڑھتی نہیں ہے، یعنی تھائی لینڈ اور دیگر اس طرح کے ممالک ہیں جو انگلش پوری پڑھنا ان کو اتنا جانتے نہیں، تو وہ رومن میں پڑھنا ان کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو اس حوالے سے رومن کی بھی ایک ضرورت اور اہمیت تو ہے۔ اچھا، تو آپ نے اتنے سارے زبانیں مطلب کچھ سانسوں کے اندر شمار کر دی ہیں، تو اب یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے تو پتہ نہیں آپ کے نام ہی پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، اور آپ اس پہ کام کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ ابھی ایک زبان کا نام آیا ہے، اس کا نام ہے لگانڈا۔ بظاہر یہ زبان جو ہے نا، یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو یہ جانتی نہیں کہ ہاؤسا یہ زبان ہے۔ زبانیں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن جس میں یہ بھی ان کا بھی شمار ہے۔ اب یہ کہاں کی ہے، کس مالک میں بولی جاتی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں پیغام پہنچتا ہے، جہاں جہاں ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پہنچتے ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو اس زبان، وہاں اس ملک کی زبانوں میں ترجمے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی پچھلے ہی تھوڑا ٹائم پہلے یوگانڈا کی زبان ہے لگانڈا، وہاں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے پہنچے اور مدنی کام کی ترکیب بنی، تو ربیع النور شریف سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ ہم وہاں کی مقامی زبان لگانڈا میں ترجمہ کریں، اور شروعات میں نے کہا ربیع النور شریف کا مہینہ آ رہا ہے، صبح بہارا سے کریں، تو الحمدللہ لگانڈا میں پہلا رسالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بہاروں میں صبح بہارا کا ترجمہ ہوا، اور انہوں نے اس کو اس ایسے مطلب جذبات میں اور محبت میں، شوق میں تھے کہ انہوں نے بولا کہ اگر پاکستان سے پرنٹ کروائیں گے پہنچنے میں ٹائم لگے گا، انہوں نے ہند سے پرنٹ کروایا، اور ایک اچھی خاصی تعداد، انہوں نے مجھے اس کے فوٹو بھی میل کیے، اچھی خاصی تعداد میں الحمدللہ ہند سے پرنٹ کروایا، اور ربیع النور میں مختلف اجتماعات میں لنگر بھی کروایا اور وہاں تقسیم بھی ہوا، اور تو یوں الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام پہنچ رہا ہے وہاں ان زبانوں میں، ان ممالک کی زبانوں میں ترجمے کی ترکیب بھی جاری ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ضرورت محسوس ہوتی تھی
اس میں 2 زبانیں مسلمانوں کے حوالے سے دنیا میں اہم ترین زبانوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ان زبانوں سے وابستہ ہے۔ اردو تو ہے ہی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کے کتب و رسائل اردو زبان میں ہے۔ جو بیرون ملک میں جو اس ترجمے کے حوالے سے ضرورت تھی اس میں عربی اور انگریزی، عربی اور انگلش کے حوالے سے ضرورت تھی۔ آپ نے ابھی جو 35 زبانوں کا نام سنا، اس میں یعنی ایک تعداد زبانیں وہ ہیں جو اردو سے ترجمہ نہیں کر رہے تھے، جو انگلش سے یا عربی سے ترجمہ کر رہے تھے۔ یعنی آپ کے لیے یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ دوسری زبانوں کے لیے برج بن گئے، انگلش اور عربی۔ جی، انگلش اور عربی بالخصوص جو ہے اس سے وہ کنورٹ کرتے تھے مختلف زبانوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے سلسلے کے اندر آپ کے لیے بھی کچھ گلدستے بنا کے رکھے کہ ہمارے کس کس زبان کے اندر کس کس کتابوں کا کچھ ترجمے کے کچھ ٹائٹلز وغیرہ ہم نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم آپ کو بیچ بیچ میں کچھ دکھائیں گے۔ آئیے آپ کو ہم انگریزی زبان میں ہونے والے ترجمے، انگلش ٹرانسلیٹڈ بکس جو ہیں وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ بکس ہیں، رسائل ہیں، یہ بھی دیکھیں گے۔ تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم نے آپ کو بہرحال ایک زبان دکھائی، پھر آپ کو دوسری زبان کے بھی کچھ دکھائیں گے، اس پہ مزید ساتھ ساتھ چلیں گے۔ انگلش میں جو ہمارے رسائل دکھائے گئے، اس کے علاوہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی مایہ ناز کتاب، مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت بھی انگلش میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ وہ اس کے بہت زبردست پذیرائی بھی ہوئی، اور جیسے ہی اس کا ترجمہ ہوا تو بالخصوص یورپ میں اس کی اچھی خاصی سیل ہوئی، اور دوبارہ اس کی ریپرنٹ ہو رہی ہے، اس کی دوبارہ ڈیمانڈ آئی ہے۔ اور فیضان سنت کے علاوہ امیر علیہ سنت کی جو نماز کے احکام ہیں، لاز آف صلاح، نماز کے احکام جو اسلامی بھائیوں کے لیے نماز کے احکام ہیں، پھر اسلامی بہنوں کی نماز ہے، ان دونوں کا بھی انگلش زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور بالخصوص نماز جو فرض العلوم میں سے بھی ہے، پھر یہ ہے کہ حج کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے مایہ ناز کتاب جو رفیق الحرمین ہے الحمدللہ، اس کا بھی انگلش زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب کم و بیش جو ہے انگریزی زبان میں جو تعداد ہے وہ میرے پاس اس وقت آ رہا ہے کہ جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ 104 کے قریب، اور مزید کچھ ایسے رسائل اور کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جو ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی، اس کو ٹرانسلیشن کے مراحل میں چل رہی ہیں، اس حوالے سے وہ تقریباً 130 سے زیادہ ہیں جو انگلش زبان میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ سے زیادہ آپ کتابیں ترجمہ کر چکے ہیں؟ جی، اس میں ترجمہ ہوئے ہیں، اور کچھ پرانے اور نئے کتب رسائل ملا کر کم و بیش ہی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ کی لینگویج وائز ہے، یعنی یہ جو آپ کتابیں ہیں، کتابیں اوور آل آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آپ ہمیں کچھ اس کے پروسیس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ آپ کس انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر اس کی تفتیش بھی ہوتی ہوگی، دیگر چیزیں ہوتے ہوں گے آپ کے؟ جی، تراجم میں ٹرانسلیشن کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی حقیقت یہ ہے کہ بہت حساس کام ہے، اور بالخصوص امیر علیہ سنت کی یا دینی کتب کا ترجمہ کرنا۔ جی اس کتب میں آیات کریمہ کا ترجمہ بھی، پھر احادیث کریمہ بھی، فقہی جزیات بھی۔ جی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ترجمہ کرنے والا ہو وہ عالم دین ہو، چونکہ اب ترجمے کی فیلڈ میں الحمدللہ ہمارے یہاں مدنی اسلامی بھائی بھی اس طرح آہستہ آہستہ اس طرف وابستہ ہو رہے ہیں تراجم سے۔ بیرون ملک بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر عالم دین ترجمہ کرنے والا مل جائے تو بہت اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہے حساس ترین، الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی تربیت بھی یہی ہے کہ بھئی جو ترجمہ ہو اس کا تقابل، اور پھر یہ ہے کہ شرعی طور پہ تفتیش کرائی جائے۔ تو اس میں کئی معاملات، کئی پروسیس ہیں تراجم کے حوالے سے۔ جیسے بالفرض کسی مترجم نے اردو سے ترجمہ کیا، جیسے انگلش میں مثال کے طور پہ پہلا ترجمہ ہوا، ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کا تقابل ہوتا ہے
کہ وہ ایک اسلام بھائی اردو پڑھتا ہے، دوبارہ وہ دوسرا اسلام بھائی اس کا انگلش چیک کرتا ہے کہ کہیں عبارت کوئی رہ نہ گئی ہو، کہیں مفہوم چینج نہ ہو. اس کے بعد اس کی انگلش کی پروف ریڈنگ یعنی انگلش کا وہ اس کا فلو دیکھا جاتا ہے، گرامیٹیکلی کے حوالے سے اس کو انگلش کو دیکھا جاتا ہے، پروف ریڈنگ جس کو کہیں ریویو کرنے کے بعد. پھر یہ فارمیشن کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ رسالے کی صورت میں یا کتاب کا پیج بنایا جاتا ہے، اس کو لیٹسٹ طریقے سے فونٹس یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ریڈر کے لیے بہت آسانی سے اچھے انداز سے وہ پیج بھی ہو، اس کے فونٹس الفاظوں کی سائز جو ہے یہ بھی ہو. اور ان معاملات عربی پھر ایک مدنی اسلام بھائی کو اسپیشلی اس کی عربی عبارتیں چیک کروائی جاتی ہیں. پھر اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ ہے، بالخصوص اردو میں جو کنز ایمان کا ترجمہ ہے، اس کا جب انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بالخصوص اسپیشلی انگریزی میں ہم ایک مفتی صاحب کو چیک کرواتے ہیں، اس کا آیات کا ترجمہ تفتیش ہوتا ہے. اور پھر باقی جو آیات کریمہ کے ترجمے کے علاوہ جو باقی مواد ہے وہ بھی دارافتہ کی رہنمائی سے ایک مدنی اسلام بھائی کو تفتیش کروایا جاتا ہے، اس کا مواد بھی چیک کروایا جاتا ہے. یعنی 4-5 مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایک فائنل صورت میں ترجمے کے ہوتا ہے. اور اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ ہمارا جب ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو ہم پرنٹ آؤٹ نہیں کرتے، اس کو پہلی معاملے میں پہلی اسٹیپ میں ہم اس کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ پہ آن لائن رکھتے ہیں. جب آن لائن ہو جاتا ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے ایک آپشن دیا ہے تراجم میں، دیگر سب زبانوں میں، چونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی جو تحریر ہے وہ اصل اردو میں ہے. صحیح. اب چونکہ ترجمہ کرنے والا کہیں بھی خدا نخواستہ ترجمے میں یا کہیں بھی کوئی کمی بیشی آتی ہے تو کیونکہ رسالے پر اوپر سے نام تو یہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کا ہے، لیکن اندر ہم ایک پورا پیج لگاتے ہیں جس میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی اصل تحریر اردو زبان میں ہے اور مجلس ٹرانسلیشن نے، مجلس تراجم نے اس کو اس زبان میں چائنیز میں، ہندی میں، گجراتی میں یا سندھی میں یا انگلش میں ترجمہ کیا ہے. لہٰذا ترجمے میں یا کمپوزنگ میں یا پرنٹنگ میں کہیں بھی کمی بیشی پائیں تو آپ ثواب کی نیت سے مجلس کو آگاہ کریں. اور یہ ویب سائٹ پہ ہم نے صفحہ دیا ہوا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ احتیاطی طور پہ ہم اس کو پرنٹ نہیں کرتے، پہلے اس کو آن لائن کرتے ہیں. آن لائن کرنے کے ساتھ جو اس مالک کے لوگ ہیں ان کو میل بھی چلی جاتی ہے اور وہ الحمدللہ ڈسپلے بھی ہو جاتا ہے، ہوم پیج پہ وہ رسالہ آ جاتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی میل بھی آ جاتی ہیں کہ یار فلاں پیج میں نا اسپیلنگ کی صحیح نہیں ہے کہیں. تو ہم یہ ہمارا پروسیس ہے کہ 15 دن تک کم و بیش اس کو آن لائن رکھتے ہیں، 10 سے 15 دن، تقریباً 2 ہفتے. اس کے بعد جو ہمارے الحمدللہ پروف ریڈنگ اور دوبارہ کرنے کے بعد ہم پرنٹنگ والے معاملات مراحل میں جمع کرواتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری جگہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو تراجم کرتے ہیں، لیکن ایک دینی طور پر ترجمہ کرنا، اس کی احتیاطیں، دارالفتہ سے رابطہ کرنا، علماء اہل سنت سے مربوط رہنا، پھر اس کے بعد چونکہ لینگویج کا معاملہ ہے تو وہاں کے عام ریڈرز کی بھی ہمیں رائے مل جائے اور اس کا بھی اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے. اور انگلش کے بعد ہم آپ کو پاکستان کی طرف لے کر آئیں. پہلے ہم آپ کو پشتو زبان کے اندر ہمارے ہونے والے تراجم کے کچھ مناظر، آپ کو کتابوں کے ٹائٹلز وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں. تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے. جہاد. اچھا، اس کا آپ کے ٹائٹل پیجز جو ہے نا وہ وہی ہیں جو اردو کے اندر، وہ زخمی مار آیا اس کے اندر. تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی سانپ کو مار کہتے ہوں گے پشتو کے اندر. تو یہ ایک اچھا انداز ہے کہ آپ نے وہ ٹائٹل پیج وہی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نام وغیرہ آپ نے چینج کیا ہے. تو اس طرح آپ کا یہ جو ٹائٹلس ہے اس میں بھی ہم وہاں کے عوام کا جو انداز دیکھتے ہیں اس حساب، جیسے پاکستان کی زبانیں سندھی میں یا پشتو میں یہ الحمدللہ زیادہ تر اردو سے ملتے جلتے ہیں. اب جب انگلش میں ہم ٹائٹلز رکھتے ہیں تو پھر وہ انگلش والوں کا تھوڑا اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پر زیادہ کلر نہیں، سمپل سادہ اور اٹریکٹیو فونٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم اس میں جیسے آپ نے فیضان سنت بھی دیکھا ہوگا انگلش میں، تو اس پہ گنبد خضرا وہ سمپل فیضان سنت ہی انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو یہ وہاں والے لوگوں کی تھنکنگ ہے ان کے حساب سے کہ یہ کسی بھی طرح یہ کتابیں پڑھے، رسائل پڑھے، یعنی جو ان کی نیچر میں جو ان کے معاملات میں اصل مقصد ان تک پہنچانا ہے تو وہ جیسی چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے ہم ویسا دے دیں اور وہ اس کے ذریعے ہمارے قریب آ جائیں. پشتو میں ابھی آپ نے رسائل کے چند ٹائٹل دیکھیں. حقیقت یہ ہے کہ پشتو میں
ایک شروع میں جب مجھے بھی یہ زبان مجلس تراجم کی خدمات ذمہ داری ملی تھی تو اس وقت بھی 2 رسالے اور ایک پیٹ کا قفل مدینہ کا ترجمہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر بیچ میں گیپ آ گیا تراجم کے حوالے سے. اب الحمدللہ حال ہی میں ہم نے ایک پشتو اسلامی بھائی جو دعوت اسلام کے ذمہ دار بھی ہیں، باقاعدہ وہ بیٹھ کر مجلس تراجم میں ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک مدنی اسلام بھائی جو پختونخوا میں اسلام بھائی ہمارے، وہ اس کا شرعی طور پہ تفتیش بھی کرتے ہیں اور اس کو پروف ریڈنگ وغیرہ فائنل کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی نیکی کی دعوت کا عنقریب ترجمہ اس کا آ جائے گا. ابھی لیٹسٹ آپ نے جو دیکھا کہ باپا کے جو رسالے آ رہے ہیں تو وہ پشتو میں بھی اس کے ترجمہ آ رہا ہے، اور نیکی کی دعوت اور فیضان بسم اللہ کا انشاءاللہ عزوجل عنقریب اس کا بھی پشتو زبان میں ترجمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر پشتو کے بعد ہمارے پاس اور بھی زبانیں موجود ہیں، اور آپ کو آخر میں ہو سکتا ہے ہم کوئی مدنی بہار بھی دکھائیں اگر وقت میں گنجائش ہوئی. پہلے پاکستان سے باہر گئے تھے، بہت دور باہر چلے گئے تھے، پھر دوبارہ پاکستان میں آئے ہیں. اب تھوڑا قریب میں جاتے ہیں. ہم جا رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیش کی طرف. چلتے ہیں بنگلہ ترجمے کی طرف. دیس تسبیح ہے تلاش عبادت تو دیس تسبیح ہے جہاد جستجو علم یہ بلندی 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 ہے. تو اس کے بھی ٹائٹل آپ کے بھائی پاکستان کے قریب کے چلیں. مجھے ماشاءاللہ سمجھ میں بھلے نہیں آیا لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کون سا رسالہ ہے. پڑھ تو نہیں سکا میں کیا نام ہے اس کے. بہرحال جیسی آپ کی کیفیت ہوگی ویسی میری کیفیت ہوگی، لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کس طرح مختلف زبانوں میں کام کر رہی ہے، اور کتابیں رسالے چھپنا آنا آن لائن ہونا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ پرنٹ کا آپ کا کیا نظام ہوتا ہے اس حوالے سے؟ اب دعوت اسلامی چونکہ عالمگیر تحریک ہے الحمدللہ، اور مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ مکتبہ دعوت اسلامی کی دل کی حیثیت رکھتا ہے. پاپا نے اس شعبے کے حوالے سے فرمایا تو الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام اور وہاں مدنی کام بڑھتا ہے تو وہاں اس شعبے کا قیام بھی ہوتا ہے. وہ مکتبۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے. جیسے پاکستان کے باہر بنگلہ دیش میں دیکھا جائے تو ہند میں دیکھا جائے تو وہ الحمدللہ ترجمے کا کام بھی ہوتا ہے. وہاں ہی دعوت اسلامی کے تحت اس کو پرنٹ بھی کیا جاتا ہے اور وہیں اس کو عام کرنے کی ترکیب بھی کی جاتی ہے. تو بنگلہ دیش میں بھی وہیں ہمارے پریس کی ترکیب ہے، وہاں پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے مکتبے کے جو رسائل ہیں بنگلہ. اور ہند میں بھی ہندی اور گجراتی جو دیگر زبانوں میں جو ترکیب ہوتی ہے تو وہیں پرنٹ ہوتے ہیں. اس طرح بیرون ممالک میں ہاں کچھ ممالک یہ ہے کیونکہ باب المدینہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز یہاں ہے، مکتبۃ المدینہ کی بہت بڑی پریس ہے یہاں پر، تو بیرون ممالک میں یہاں سے پرنٹ ہونے کے بعد الحمدللہ مکتبے کا اچھا خاصا سامان باہر جاتا ہے. یعنی ایک تو ہمارا پاس چونکہ عالمی مدنی مرکز میں یہاں پر ہمارے باب المدینہ کے اندر ہمارے پاس جو پریس ہے اس کے ذریعے بھی ہم کچھ ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے ممالک سے بھی کروا لیتے، کچھ کے اپنے ممالک کے اندر ہے، تو مختلف صورتوں کے ذریعے اس کی پرنٹنگ پریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی مکتبے کا ایک پورا شعبہ ہے بیرون ملک سامان بھیجنے کے لیے جس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ مکتبہ گلوبل کے نام سے میل آئی ڈی ہے اور مکتبہ اوورسیز کے نام سے اس طرح شعبہ ہی الگ ہے جو بیرون ملک سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، ان سے آرڈر لیتے ہیں، ان کو سامان ڈسپیچ کرتے ہیں. اب یہ لازمی بات ہے جب یہ تراجم ہو رہے ہیں تو ان ممالک کے اندر پرنٹ ہونا جانا یہ بھی چیز ہے، تو پورا نظام ہے. دیکھیے دعوت اسلامی کا کیسا بہترین نظام ہے. اب یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جو ہے المدینۃ العلمیہ ہے، اس کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دارالفتہ سنت ہے، المدینۃ العلمیہ کی کتاب کی تفتیش ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ ہے، وہ چھاپ رہا ہے، تراجم ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے. مکتبۃ المدینہ پھر آپ کے پاس اوورسیز مکتبۃ المدینہ کا نظام ہے، وہاں پر چھاپا جا رہا ہے. دیگر ممالک کے اندر چھاپنے کا سلسلہ ہو رہا ہے.
اور اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہم مدنی چینل پر بیان کر رہے ہیں. تو مختلف شعبوں کے مختلف طریقوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے, اور یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے. ہم میں سے لازمی بات ہے مدنی چینل کو دیکھنے والی تعداد تو اردو جاننے والی ہی ہوتی میجورٹی, اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جاننے والے افراد اردو پڑھ بھی لیں ضروری نہیں ہے, اردو کا پڑھنا اور ہے. بہت سارے لوگ اردو جانتے ہیں مگر اردو پڑھ نہیں پاتے. تو دوسری زبانوں کی بہت اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ نیکی کی دعوت عام کی جائے, اور اس میں آپ سنتوں کی خدمت احسن انداز سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے اس شعبے کے ذریعے دیگر ممالک کے جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے مدنی پھول ملتے ہیں. کبھی ایسا بھی سننے میں آئی ہے مدنی بہاریں کہ کسی نے ترجمہ کیا, ایسے ہی کتاب کے ذریعے ترجمہ کرایا گیا شروع کے اندر, تو غیر مسلم سے کوئی ترجمہ ہوا تھا تو وہ ترجمہ کرتے کرتے مسلمان ہو گیا تھا. کوئی ایسی کوئی بہار بھی آئی تھی؟ کچھ ٹائم پہلے باب المدینہ یہیں فیضان مدینہ میں ایک اسلامی بھائی جو ہمارے مدنی تھے, اس نے ایک نوجوان سے ملاقات کروائی, اور انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان یہاں فیضان مدینہ میں باہر وضو خانے سے باہر ایک مکتب میں ملاقات کر فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کو بھی چاہتا ہے. اور اس انداز سے اس نے بولا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, ابھی یہ مسلمان ہونے کے لیے کوشش ان کے ہے, ذہن ہے, اور یہ یو کے میں پڑھاتا تھا, وہاں کالج میں پڑھاتا تھا, ان کی انگلش بہت اچھی ہے. اب چونکہ وہ مسلمان تو خیر تھا نہیں اس وقت, تو اس نے بولا کہ یہ اگر آپ چاہیں تو اس سے انگلش میں کچھ ترجمہ کروائیں, اور یہاں پاکستان میں بھی فلاں کالج میں یہ پڑھاتے ہیں, انگلش ان کی بہت اچھی ہے. اب میں نے سوچا کہ چلو ترجمہ تو بعد میں کروائیں گے, پہلے اس کو کچھ جو جیسا یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام کے حوالے سے اس کو مزید علم ملے. تو میرا ایک رسالہ بھی تھا اس وقت کوئی میرے ہاتھ میں, امیر اہل سنت کے نام سے تھا, تذکرہ امیر اہل سنت. سبحان اللہ. میں نے اس کو یہ رسالہ دیا کہ اگر آپ ٹرانسلیشن میں خواہش مند ہیں تو آپ یہ رسالہ ترجمہ کریں. اس کا آپ نے کوئی شرعی مسائل کا نہیں دیا تاکہ اب ایسا ہے کہ یہ اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے قریب آ جائے. جی وہ اس کو پڑھے. اب وہ الحمدللہ اس مدنی اسلامیہ نے بتایا کہ ان سے اچھی خاصی اسی میں ملاقات ہوئی, تھوڑا ذہن بھی بنایا اور رسالہ دیا, اور اس کو دعوت اسلامی کا تھوڑا تعارف بھی کروایا, اسلام کے حوالے سے تو بات ہوئی. اور پھر میں نے ان کو بولا کہ ہماری بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے, اگر آپ ٹرانسلیشن کرنے میں کامیاب ہوئے اور اچھا ہوئے اور اسلام کی طرف قریب آئے تو ہمارا تراجم کا شعبہ بھی ہے. تو بہرحال وہ رسالہ اس نے لیا. بعد میں اس اسلام بھائی مدنی اسلامیہ نے بتایا کہ وہ ترجمہ تو جو کیا سو کیا اس نے, لیکن اس نے جب امیر اہل سنت کی سوانح حیات پڑھی, امیر اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے وہ مدنی پھول بچپن کا واقعات اور یوں پڑھے, تو اس نے بولا کہ جب میں اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہا ہوں کہ جو اسلام سے وابستہ یہ ایک بزرگ, ان کی یہ برکتیں ہیں, ان کی شان ہے, تو اس مدنی اسلامیہ نے بتایا کہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے گا کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو, علماء اہل سنت کا تذکرہ ہو, اور اس طرح جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور کیسا فائدہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے وہ پہلے اسلام کے قریب تھا, آنے کا اس کا ذہن تھا, اسلام سے محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی, مگر اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ رسالہ بن گیا کہ اس رسالے کے ترجمے کے اندر وہ مصروف ہوا, تو الحمدللہ عز و جل اسلام کی نعمت اور دولت حاصل ہوئی. خیر یہ ایک باقاعدہ مطلب ترجمے کے شعبے کی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بہار ہو گئی کہ یہ مطلب ترجمے میں اس کو اس طرح استعمال کیا گیا, اور اصل بہار تو یہ تذکرہ امیر سنت کی ہے, برکت ہے. یہ تذکرہ امیر سنت کے رسالے کی ایسی برکت ہے. اب ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اس طرح کے رسائل پڑھ کر اپنی اصلاح کے کیسے مدنی پھول ملتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا, ہم 11ویں بھی منوائیں, خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے ہوں, ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 25ویں منا رہے ہیں, ان کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کا ذکر خیر ہوتا ہے, ان کے افعال پتہ چلتے ہیں, ان کے دین کے لیے کوششیں پتہ چلتی ہے, تو بندہ اپنی آخرت کو بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتا ہے. تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تذکرے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, اور آپ نے ابھی ہاتھوں ہاتھ سنا ہی تذکرہ امیر السنت کے فوائد. تو ان فوائد کو آپ بھی سمجھیے اور ان رسائل کو حاصل کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں امیر السنت کے مدنی مذاکرے, امیر السنت کی کتب و رسائل وغیرہ ایک جگہ پر آپ کو مل جائے, تو www.amirehlsunnat.net پر
آپ ملاحظہ کریں. اس پہ تمام مدنی مذاکرے تو فی الوقت نہیں ہیں، جو ہمارے طریقہ کار سے مدنی چینل کے لیے آ چکے ہیں وہ مدنی مذاکرے آپ کو مل جائیں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد تو پروسیس کے اندر ہے. اس کے ساتھ تحریری مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے. آپ نے جنتیوں کی زبان حال میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس رسالے کو شائع کیا. اسی طرح تذکرہ امیر سنت کے رسائل ہیں، اسی طرح امیر علیہ سنت کے بیانات سے فیض حاصل کر کر رسائل مرتب کیے جا رہے ہیں. المدینہ العلمیہ نے اس پہ کافی اضافہ کیا ہے، کافی کام کیا ہے، اور اس کے 2 رسائل غریب فائدے میں ہیں، اور جوانی کیسے گزارے. یہ جوانی والا رسالے کا انگلش ترجمہ بھی ہو رہا ہے پروسیس میں، لیکن غریب فائدے میں آن لائن ہو چکا ہے. غریب فائدے میں آن لائن ہو چکا ہے. دیکھیں غریبوں کا کیسا فائدہ ہے کہ آپ کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور آن لائن بھی ہو چکا ہے. یہ مطلب آپ نے فرمایا کہ باپا کے رسائل کو پڑھنے کے حوالے سے یہاں بھی وہی باپا کے رسالے کی ہی بہار ہے کہ ایک تنزانیہ میں جی جی چونکہ ہر جگہ زبان میں ترجمہ کرنے والا اہلیت والا اب ظاہر ماحول سے وابستہ ہوتے جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ علماء ملیں تو بہت اچھا. پہلے ہم ترجمہ کرنے میں اہمیت وہی علماء ملیں. اگر وہاں اس طرح کی ترکیب نہیں پہنچتی، جب تک ہم وہاں پہنچیں تو پھر پروفیشنل اس طرح کے جو مسلمان ہوں دو زبانوں میں انگلش سے یا اردو سے جو ترجمہ کرنے والے ہوں. تو ایک زانزیبار ملک ہے تنزانیہ کے ساتھ، زانزیبار یہ افریقہ کا ملک ہے. تو وہاں ہمارے اسلامی بھائی مبلغ تھے جو وہاں کے، انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سواحلی میں ترجمہ ہو. الحمدللہ سواحلی میں اچھی خاصی رسائل کا ترجمہ ہوا بھی اور مزید چل بھی رہا ہے. تو انہوں نے ایک پروفیشنل بندے سے رابطہ کیا، مسلمان تھا، جو وہاں ویسے ہی سواحلی زبان میں ترجمہ کرتا تھا. تو اس سے ترکیب بنی اور ان کو جو رسالہ ان کے نصیب میں آیا ترجمہ کرنے کی، اس رسالے کا نام ہے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے کالے بچھو. اب وہ پروفیشنل بندہ تھا، وہ ترجمہ کرنے جب وہ انگلش سے ترجمہ کر رہا تھا، جی جی کیونکہ ظاہر اردو نہیں جانتا تھا، وہ انگلش سے ترجمہ سواحلی اپنی زبان میں کر رہا تھا. جو رسالہ پڑھتا گیا، بظاہر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھا مسلمان. تو وہ جیسے رسالہ ترجمہ کرتا گیا تو اب وہ رسالہ تو مکمل اپنی جگہ اپنی کرنے کی ترکیب تھی، اس کو کر رہا تھا. لیکن جب رسالے میں داڑھی کی اہمیت اور داڑھی نہ رکھنے کے نقصانات اور اس کے شرعی احکامات جب اس نے پڑھے تو الحمدللہ اور رسالے کے ترجمے کے دوران اس نے اپنے وائس میں اسلامی بھائیوں کو یہ ریکارڈ کروایا کہ میں نے بھی اب تک داڑھی نہیں رکھی تھی، لیکن یہ رسالہ پڑھنے سے مجھے پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنی چاہیے، اور اس نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ اب داڑھی نہیں منڈاؤں گا. کیا بات ہے. ایسے رسائل کی آپ رسائل دیکھیں، رسائل کے ترجمے ہو رہے ہیں، دوسری زبانیں جاننے والے افراد بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ بہاریں جو ان تک پہنچی ہوں گے، ساری بہاریں تو شاید ان کو بھی شاید یا غالب گمان یہی ہے کہ ان تک نہیں پہنچی ہوں گی. الحمدللہ ہی عز و جل امیر علیہ سنت کے رسائل، آپ کے بیانات، آپ کے مدنی مذاکروں سے جو مدنی انقلاب برپا ہوا ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، آپ کے سامنے ہوگا کیسا آپ مدنی مذاکروں کے اندر اتنے بڑے بڑے OB کے اجتماعات بھی دیکھتے ہوں گے. اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی ہو سکتے ہیں آپ سنتے ہو، اور باقاعدہ مدنی مذاکروں کی بہاروں کے رسائل، یعنی آپ سمجھے مدنی بہاروں کے رسائل مدنی مذاکروں کے الگ چھپ چکے ہیں. اور اسی طرح امیر سنت کے آڈیو بیانات کے بہاروں کے رسائل الگ چھپ چکے ہیں. فیضان سنت کی بہاروں کے رسائل الگ چھپ چکے ہیں. اور اسی طرح امیر سنت کی کتب و رسائل کے حوالے سے بھی رسائل چھپ چکے. بعض طبع ہوں گے، یعنی زیر طبع ہوں گے، ابھی پروسیس میں ہوں گے. کئی بہاریں جمع ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا بھی لازمی بات ہے، پروسیس ہے، پورا چل رہا ہوتا ہے. چھپ چکے بھی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ کے مدنی پھول مدینہ ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں بناؤں کہ ہمیں بھی فیضان فرض علوم سے حاصل کرنے، اپنی آخرت سنوارنے کے حوالے سے امیر سنت کی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارا مدنی انعام بھی ہے سالانہ امیر سنت کے تمام رسائل کا مطالعہ کرنا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب. فیضان سنت کی امیر سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کا مطالعہ کر لیا جائے. پھر آقا کا مہینہ رسالہ کا مطالعہ شعبان المعظم کی آمد سے پہلے کر لیا جائے. بڑی مشکل سے بنگلہ دیش تک پہنچے ہیں. آئیے اپنے پڑوس پہ ہم چلتے ہیں ہند کی طرف. ہندی زبان کے اندر جتنے ترجمے ہوئے اس کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں. درس تسبیح ہے، تلاش
زبان الحمدللہ جو ہے اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے اگر یہ کہا جائے کہ باپا کی اور المدینۃ العلمیہ کی جس زبان میں سب سے زیادہ کتب و رسائل ہیں وہ ہندی میں ہیں. اب میری ابھی یہی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سارے تھوڑی آپ دکھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جی اب یہ سارے تو لازمی بات ہے، سارے دیکھنے کے لیے آپ ویب سائٹ پر آ جائیں. ویب سائٹ پہ تو آن لائن جی 200 سے زیادہ ہیں جی ہندی میں. اچھا یہ بھی اس میں وضاحت کر رہا ہوں، باپا نے بھی ایک بار توجہ دلائی تھی کہ ہندی یہ دراصل ترجمہ نہیں ہے. اچھا ہندی جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جو اردو ہے اس اردو کو رسم الخط ہندی میں لکھا گیا ہے. اچھا یعنی یہ رومن جس کو الفابیٹس چینج کر لیے گئے اور وہ اردو ہی کو جیسے ہم اردو کو انگلش میں رومن لکھتے ہیں، رومن لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ رومن ہندی ہوگی. اب اصل جو ہندی ہے نا جس کو زبان کہتے ہیں وہ تھوڑا مختلف ہے. تو یہ ایک بہت بڑی عوامی تعداد ہے جو اس انداز سے پڑھ لیتی ہے. اچھا تو اب باپا نے فرمایا تھا کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہندی زبان میں ترجمہ، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہندی رسم الخط میں لکھا گیا. ہاں یہ ہندی رسم الخط میں لکھا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیجئے، آپ کو جو یہ گلدستہ دکھایا گیا یہ ہندی رسم الخط میں لکھے گئے رسائل وغیرہ آپ کو دکھائے گا. اور یہ سارے رسائل نہیں ہیں، آپ کو بعض دکھائے گئے ہیں. آپ باقی رسائل دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر بھی آئیں. تھوڑا وقت ہمیں اور بھی دیجیے، صرف سلسلے کے اندر ساری چیزیں نہیں دکھائیں گے آپ کو. تو آپ نے یہ مطلب رسم الخط کے حوالے سے بیان کیا. اچھا یہ تو ہو گئے مطلب آپ کے تراجم رسائل کے اعتبار سے، رسائل کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس کے حوالے سے کوششیں کی. تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں ترجمہ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے الحمدللہ زبانوں میں تو ترجمے کا کام چل رہا ہے، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کا جو بیرون ملک کام پہنچ رہا ہے، جب سے مدنی چینل کے ذریعے یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت عام ہوئی ہے، تو ایک میل آئی تھی ہمیں فرانس سے، یورپ کے ایک فرانس ملک سے آئی تھی. فرینچ میں ہمارے چند رسالے ترجمہ ہوئے. وہی بات ہے نا کہ ہماری حساسیت یہ ہے کہ یوں پروفیشنل لیول پہ پیسے دے کر ترجمہ کرنے والے بہت ہیں. یہاں چونکہ کتب و رسائل اسلامی ہیں، اس میں مسائل ہیں، احادیث کریمہ ہیں، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے، تو اس میں حساسیت زیادہ ہے. تو ہمارا وہ کام اس اسپیڈ سے ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں اچھے ٹرانسلیٹر اس طرح کنورٹ کرنے والے ملے. تو بہرحال وہ فرینچ میں چند رسالے تھے. تو ہمیں ایک میل آئی، اس میل میں اگرچہ وہ ایک ایسے محسوس ہوا جو لکھا تھا اس سے یہ لگا کہ ایک خاتون اسلامی بہن کی میل تھی. انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے جو بچے ہیں، میں وہ ان کی بات سے جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی میں پاکستانی ہوں، میں فرانس میں رہتی ہوں، اب میرے جو بچے ہیں وہ اردو نہیں جانتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچے اسکول میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ فرینچ، تو اب اگر جتنے رسائل کتب و رسائل آپ فرینچ میں کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی، ہمارے گھروں میں جو تعلیم ملے گی اسلامی وہ اس زبان کے ذریعے صحیح ہوگی. اسی طرح ایک رشیا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، دعوت اسلام سے محبت کرنے والے تھے، ان کی جاب ہوئی وہ رشیا میں پہنچے. تو انہوں نے ایک بہت دل کے دکھڑے یوں بیان کیے، میل کیے کہ یہاں مسلمانوں کی ایسی مطلب حال ہے جن کو نہ وضو کرنا آتا ہے، اور بدقسمتی سے وہاں مسلمان شراب کو پانی کی طرح پیتے ہیں. اور جب کسی سے بات کی جائے کہ شراب، تو انہوں نے بولا ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ. تو اس اسلام بھائی کی کڑن ہوئی کہ برکت بھائی ہمارا مجلس تراجم کے ذریعے سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا رشین میں ترجمہ ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں میں آفس میں یا دیگر جن مسلمانوں سے میری ملاقات ہوتی ہے ان کو وضو کا طریقہ ہو، نماز کا طریقہ ہو. تو الحمدللہ اس اسلام بھائی نے اپنا کوشش کر کے وہاں پروفیشنل کچھ لوگوں سے ملے اور انہوں نے کچھ ترجمہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو بہت بڑی مطلب ضرورت ہے اس چیز کی. بیرون ملک رہنے والے، باہر ملکوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ اردو خود جانتے ہوں گے لیکن ان کی اولاد نہیں جانتی. اور جیسے جرمنی میں رہنے والے ہیں تو وہ جرمن جانتے ہیں، ان کے بچے جرمن جانتے ہیں، وہ انگلش بھی نہیں جانیں گے، اردو تھوڑا بول سکتے ہوں گے گھر والوں کے ساتھ لیکن اردو صحیح پڑھ نہیں سکتے ہوں گے. تو پاپا نے ایک یہی توجہ دلائی تھی کہ اپنے اولاد کو آپ خود بھی اردو سیکھیں تاکہ ایک اسلامی مواد، ایک بہت بڑی تعداد کتابوں کی اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کی، امیر علیہ سنت کی ایک بہت. لیکن بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہاں لوگوں تک ان زبانوں میں ترجمے کی ترکیب پہنچے اور اچھے ترجمہ کرنے والے اسلامی بھائی آگے آئیں. بلکہ اس مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے میں اسلامی بھائیوں تک بھی عرض کروں گا کہ بہت بڑی ضرورت ہے، باہر یورپ میں اور دیگر ممالک میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان زبانوں میں ترجمے کا کام کیا جائے. اور الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی آپ کی تقریر میں، بیانات میں اور تحریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے کہ آپ کے بیانات کو سن کر، آپ کی تحریرات کو پڑھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے اندر انقلاب آ چکا ہے.
تو اس طرح جو دیگر زبانوں میں بیرون ملک میں رہنے والے اسلامی بھائی اگر آگے آئیں اور جو اس صلاحیت رکھتے ہیں کہ اردو سے یا انگلش سے ترجمہ کر سکتے ہیں تو ہمارے مجلس تراجم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل جہاں جہاں ہمیں اس طرح کے اسلام بھائی ملتے ہیں تو ہم ان کو اجارے کے طور پر بھی ترکیب بناتے ہیں. بہت بڑی تعداد یہ بھی ہے جو اسلامی بھائی الحمدللہ والنٹری ایک ثواب کی نیت سے ترجم میں حصہ لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. میں یہاں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کا جو شعبہ جو بھی پھلا پھولا اور آپ اب 35 زبانیں اور 200 کے اندر رومن ٹرانسلیشن جو آپ نے بولا اور بعض جگہ پر آپ نے کتنے ترجمے کر دیے، اس کی ایک بات جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا وہ یہ کہ دعوت اسلامی نے لوگوں کی اصلاح کی سوچ عام کی ہے. اب یہ افراد پھیلتے گئے تو ان کو دوسری قوموں میں گئے، کوئی معاشی طور پر گیا، کوئی کسی طور پر گیا، کوئی ایسے گیا. اب وہ جو بیج دعوت اسلامی نے بویا تھا اس کا احساس ان کے دل میں آیا کہ بھائی یہ بھی ہونا چاہیے. اپنی اولاد کی اصلاح کے حوالے سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں بیانات، سنت و بھرے بیانات، کتابیں، اور اس طرح اس چیز کا احساس پیدا کرنا کہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت کریں. بلکہ یوں سمجھا جائے کہ ہمارے یہاں آپ سمجھے کہ اگر کوئی بالکل اسلامی بھائی کوئی لڑک پن کے اندر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آئے تو اس کو اس وقت سے درس مل رہا ہوتا ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت. تو اسی سوچ کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ پھر وہ صاحب اولاد بن جاتا ہے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوششیں کرتا ہے. تو یہ وہ چیز کہ یہ آپ سمجھے کہ میں جو نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں آپ کے اس تراجم کے پورے نظام کے اندر وہ ایک بیج ہے جو دعوت اسلامی نے بویا ہے اصلاح امت کا. تو جو اسلامی بھائی دیگر جگہ گئے، اردو جانتے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب تھے، انہوں نے ترجمے کے لیے کوششیں کی، ان کو اصلاح. اب دیکھیں جیسے آپ نے اسلامی بھائی کا بیان کیا کہ نماز کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، تو ان کو سکھائیے، ان کے لیے کوشش کیجیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس انداز سے دعوت اسلامی کے شعبے بھی ضروریات کے تحت بن جاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہو گیا جیسی ضرورت، مدنی چینل آ گیا، ہمارے پاس ویب سائٹ آ گئے. تو دعوت اسلامی جائز طریقے سے جس انداز سے جو طاقت حسب بساط یہ کام کیے جا سکتے ہیں اس کے مطابق کوششیں دعوت اسلامی میں ہو رہی ہیں. علم دین حاصل کرنا کتنا آسان ہے. جیسے مدنی مذاکرے کی مثال لے لی جائے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ریڈیو کے اوپر مدنی مذاکرہ ہے، میموری کارڈ پر ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر سیڈیز میں، آپ کے پاس DVDs کے اندر ہے، آپ کے پاس دیگر ذرائع کے ذریعے آپ مدنی مذاکرہ سن سکتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے ہے. تو اب جتنے سورسز دعوت اسلامی کو مل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہے کہ سورسز بڑھائے جائیں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، اسلامی معاشرہ کا کام ہو، نیکی کی دعوت کا کام ہو. تو دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل اس انداز سے کام کر رہی ہے. اور انہوں نے تراجم کے حوالے سے جیسے بیان کیا کہ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل بعض چیزیں ترجیحی بنیاد پر کام ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر دیگر کتابوں کا، بڑی کتابوں کا، اعلی حضرت کی کتابوں کا، امیر صدر الشریعہ کی کتابوں کا، درسی کتب کا، اس انداز سے کام کے اندر بھی ان کے امید ہے عزائم ہوں گے اور اس کے حوالے سے رسائل وغیرہ بھی مختلف کی ترکیب رہی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹیمل زمان کی طرف. تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ کے جو بھی سوالات وغیرہ مثال آپ کا جو بھی موضوع ہے اس موضوع کے حوالے سے آپ بیٹھے اور ہمیں آپ لے کر چلے کتابوں کے موضوع کے اعتبار سے. تو کتابوں کے علاوہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کے ترجمے کا نظام ہے؟ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کے جو مدنی پھول ہیں یا اس میں جو تربیت کے مدنی پھول ہیں، مختلف ممالک میں رہنے والے اس شعبے کو کس طرح سمجھیں. تو الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے مدنی پھولوں کا، جیسے ہماری کارکردگی ہے دعوت اسلامی کے مسجد سطح پہ 12 مدنی کام ہیں، تو ان 12 مدنی کاموں کا ترجمہ کیا گیا تاکہ ان ممالک میں رہنے والے اسلام بھائی اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. پھر کارکردگی فارم جو ہے
اس کا ترجمہ کیا گیا. پھر جو مختلف اب جیسے بالفر دعوت اسلام کی ویب سائٹ ہے, اس وقت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایک اچھا خاصا انگلش میں اور عربی میں ترجمہ ہے. آپ دعوت اسلام کی ویب سائٹ کو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, انگلش سائٹ بھی ہو گئی جی, تو ویب سائٹ کی ترکیب بن گئی, تو اس میں بھی ایک ترجمے کا سلسلہ ہوا. پھر اس طرح مجلس مالیات کے مدنی پھول ہیں, مختلف شعبہ جات کے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں. پھر آئے دن جیسے دارالفتہ کی طرف سے مالیات کے یا دیگر جو مدنی پھول آتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں, تو اس کا بھی ہم ترجمہ کرنے کی کوشش یعنی کرتے ہیں. چونکہ اصل مقصد ہے نیکی کی دعوت عام کرنا. اب دعوت اسلامی میں چونکہ ایسے اسلامی بھائی بھی, ایسے عاشقان رسول بھی شامل ہیں جو اب اردو نہیں پڑھ پاتے, سمجھنے والے, اردو نہ سمجھنے والے بھی اسلامی بھائی ہیں, اردو نہ پڑھنے والے اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے اندر شامل ہیں. تو اب ان کے لیے ہمارے مختلف سلسلے ہو گئے, ہمارا لٹریچر پہنچ گیا تاکہ ان تک نیکی کی دعوت عام ہو سکے. تو آپ اس پہ بھی کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے ویسے خصوصیات اور مختلف شعبہ جات الحمدللہ دن بدن اس کے ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو ایک دعوت اسلامی کا جو اہم مدنی کام ہے ہفتہ وار اجتماعات. اب دنیا کے مختلف لوگ اس سے دعوت اسلامی سے وابستہ, مختلف ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والے. اب ظاہر مبلغین کو ایک موضوع دیا جاتا ہے, اپنے اپنے حساب سے تیاری کرتے تھے. تو یہ بہت اچھی ترکیب بنی مجلس شورا کی طرف سے, یہ طے ہوا کہ ہفتہ وار اجتماعات میں مبلغین کو بیان تیار کر کے تفتیش کر کے اس کو دیا جائے. الحمدللہ کچھ ہی عرصہ پہلے 2-3 مہینے ہوئے کم و بیش اس کا ہفتہ وار اجتماع کا بیان وہ الحمدللہ ہمارے پاک کابینہ کی طرف سے تیار ہو کر ملک میں اور بیرون ملک بھی جاتا تھا. پھر یہ طے ہوا کہ بیرون ملک والوں کے لیے اس کا ترجمے کی ترکیب بنائی جائے. تو الحمدللہ ابھی کچھ ہی ٹائم سے ہفتہ وار اجتماع کا جو بیان تیار ہوتا ہے اردو میں, اس کا انگریزی میں اور ہند والوں کے لیے ہندی میں رومن جی رسم الخط ہندی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ جمعرات آنے سے پہلے چند دن پہلے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی آن لائن کیا جاتا ہے. اور بیرون ملک مجلس جو ہے اوورسیز مجلس, اس کے ذریعے بیرون ملک کے ذمہ داران کو وہ بیان ای میل کیا جاتا ہے تاکہ مبلغین پہلے سے ہی تیاری کی جائے. ایک عاشقان رسول کا ملک, عاشقان رسول کی نسبت ترکی جس کو کہیں, تو وہاں الحمدللہ ترکی میں دعوت اسلامی کے مبلغین جہاں پہنچے اور مدنی کام کیا, تو وہاں بھی الحمدللہ ٹرکش زبان میں ترجمے کا سلسلہ جاری ہوا. اور الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر ٹرکش میں بھی ٹرانسلیشن وہاں کتب و رسائل ہیں. اور ایک چیز یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے نسبت رکھنے والے کہاں نہیں, کیا بات ہے, باپا سے نسبت اور بالخصوص اتاری قادری سلسلے میں نسبت رکھنے والے جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے. اب تو چینل کے ذریعے شاید کاؤنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ باپا کا شجرہ ہمیں بھی ہماری زبان میں مل جائے. تو الحمدللہ شجرہ شریف جو ہے اس وقت دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, جس میں بنگلہ زبان ہے, ڈینش زبان ہے, انگلش میں ہے, فرینچ میں ہے, گجراتی میں, ہندی میں, سندھی میں ہے, ٹرکش میں ہے, مختلف زبانوں میں الحمدللہ شجرہ شریف کا بھی ترجمہ ہوا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آن لائن ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اگرچہ اردو پڑھتے ہیں, آپ کہیں گے کہ میں تو اردو پڑھتا ہوں, میں ان زبانوں سے کیا کروں. تو دیکھیے, اگر آپ کے ریلیٹڈ جو رشتہ دار یا وابستہ اسلام بھائی دیگر ممالک میں رہتے ہیں, تو ان کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ لنک میل کریں. یا آپ بزنس مین ہیں, آپ دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں, باہر بزنس کے پوائنٹ پہ جاتے ہیں, تو آپ چائنا جاتے ہیں تو چائنیز رسالے, اگر انگلش زبان میں چاہیں ایسے ممالک میں جا رہے ہیں وہاں انگلش چلتی ہے, ٹرکی جا رہے ہیں تو ٹرکش میں. اس طرح دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے رسائل کا تحفہ آپ لے کر ضرور جائیں, اور ای میل کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے بائی ہینڈ آپ رسائل کو انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت کو عام کریں گے, تو آپ بھی دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ کتب و رسائل کے ذریعے امیر اہل سنت ترغیب دیتے ہیں لنگر رسائل کا, اور رسائل کو تقسیم کرنا, دوسروں تک پہنچانا, پڑھ کر بتانا. تو اس ذریعے سے بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں انشاءاللہ ہم بھی اس کی برکتیں حاصل کریں گے ماشاءاللہ. اور وہ یہاں ایک بات اور میں بیان کر دوں, ہمارے یہاں باب المدینہ میں باقاعدہ مکتبۃ المدینہ کی, اس ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مکتبۃ المدینہ کی 4 دکانیں ہیں. ایک تو ڈبل دکان جو ہمارے مین مکتبۃ المدینہ کی ہے, پھر درسی کتابوں کے حوالے سے ایک اور مکتبۃ المدینہ ہے, اور ایک جو ہماری دکان باقاعدہ الگ سے ہے وہ ہے
तराजिम की, यहाँ पर मतलब उर्दू में आपको वहाँ पर कोई रिसाला नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ तराजिम के रसाइल मिलेंगे। जैसा आपको रुकन शुरा ने मदनी पुल दिया, आपकी को तरगीब दिलाई کہ آپ اس طرح یہ رسائل حاصل کر کر لے جائیں جب آپ جا رہے ہو کسی ملک میں، تو آپ باب المدینہ کے ذریعے آرمی مدنی مرکز کے ذریعے منگوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور شہر میں تو کوریئر وغیرہ کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں، سردار آباد میں، حیدرآباد میں جو بڑے شہر ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مکتب ہیں، وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہوں گے ان کو آرڈر کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ گرم ملک سے ٹھنڈے ملک میں جاتے ہیں نا، تو جیکٹیں لے کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی فلائٹ آپ کی پہنچ رہی ہوتی ہے، کہیں اترتا ہے جہاز، تو جیکٹیں پہن کر آ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر گرمی میں پنکھے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد جیکٹ پہنتے ہیں۔ تو آپ انتظامات کرتے ہیں تو ان رسائل کا بھی انتظام کریں۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ میں جہاز میں تھا اور میرے ساتھ جو ایک بندہ بیٹھے تو اب وہ انگلش بھی نہیں سمجھے، اردو تو سمجھ نہیں تھے کسی، تو اس سے جب میں نے پوچھا کہ کس ملک سے وابستہ ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں ناروے سے میرا تعلق ہے اور ناروین زبان جانتا تھا۔ تو رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے بہت اچھا کیا، آئی پیڈ میں فوراً ناروین رسالہ کھولا اور اس کو نیکی کی دعوت اب وہ اپنی زبان میں دے تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ آئی پیڈ کے ذریعے ان کو رسالہ دے دیا۔ اب وہ رسالہ دیکھ کے ایک تو حیران ہو گیا کہ میری زبان میں انہوں نے رسالہ کھولا، اب وہ الحمدللہ بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ تو یوں الحمدللہ ان زبانوں کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو، چونکہ ہمارے سلسلے کے اندر بہاریں تو ہوتی ہیں، تو ہم نے شروع میں بھی ایک مدنی بہار دکھائی تھی، آخر میں ایک مختصر سی بہار آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ میرا نام محمد عرفان اتاری ہے، ہم علاقہ لکھی مروت گاؤں درپیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میرا بری طرح حال تھا، نہ نمازوں کی پابندی تھا نہ روزوں کے، سگریٹ نوشی کرتا رہا، والدین سمیت سارے رشتہ دار مجھ سے بیزار تھے، معاذ اللہ ایک طرح جہالت کی زندگی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک دن ہمارے گاؤں کو درپیز سے ایک مدنی قافلہ آیا، تو قافلے والوں اسلامی بھائیوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کر کے آج الحمدللہ میں فیضان مدینہ کے امام بن گیا ہوں اور ساری ان گندے کاموں سے چھٹکارا مل گیا۔ تمام مسلمان بھائیوں کو یہ میرا مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ایک ایسی غفلت کی نیند سے بیدار کرنے والا تحریک ہے کہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل امیر اہل سنت کی سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔